الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما والحقنا بالصالحین آمین یا رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتح کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ قرآن پاک کی بالکل پہلی سورہ ہے جس کو ترتیب کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سب سے پہلی سورہ قرار دیا اور اس کو قرآن کے بالکل ابتدا میں رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ قرآن پاک کا اگر ہم تعارف سرسری طور سے کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کا ایک ایک حرف، اس کی ایک ایک آیہ، اس کی ایک ایک صورت محفوظ ہے، مکمل ہے، جس میں کسی قسم کی نہ تحریف ہوئی ہے اور نہ آئندہ اس چیز کا اندیشہ کیا جا سکتا ہے۔ نزولی اعتبار سے قرآن پاک کی ترتیب بالکل الگ ہے، اور اس وقت جو ہمارے ہاتھوں میں مصحف جسے ہم کہتے ہیں یا الکتاب کہتے ہیں، اس میں قرآن پاک کی جو ترتیب ہے وہ بالکل اس ترتیب سے مختلف ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی ترتیب رکھی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھی گئی ہے۔ اس کی بنیاد بھی وحی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی کوئی آیہ مبارکہ یا کوئی سورہ نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبین کو حکم فرماتے تھے کہ ان آیات کو فلاں سورہ کے فلاں آیات کے بعد رکھیے، فلاں سورہ کے فلاں آیات سے پہلے رکھیے۔ یہ احادیث میں ان چیزوں کا تفصیلاً ہمیں ذکر ملتا ہے۔ قرآن پاک چونکہ کتاب ہدایت ہے، قرآن پاک چونکہ صراط المستقیم کی طرف دعوت دینے والی کتاب ہے، لہٰذا ہمیں بحثت انسان اس کی ہر آیہ پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اندر جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کلام پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال ایک قاری کے ذہن میں جو آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ نے قرآن میں بالکل یہ جگہ کیسے حاصل کی کہ اس کو ابتدا میں رکھا گیا؟ کیا کوئی دوسری سورہ ایسی ہے جو قرآن پاک کی ابتدائی جگہ حاصل کرنے کے قابل تھی یا نہیں؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ یہ قرآن حکیم یا قرآن مجید یا الفرقان یا جتنے بھی اس کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر فرمائے ہیں، یہ معجزانہ کلام ہے، یہ بلیغ کلام ہے، اور اعجاز اور بلاغت کا تعلق الفاظ اور مفاہیم، ترتیب و تراکیب دونوں طرح کے چیزوں سے ہوا کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ پر جب ہم غور کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پر ہم جب تفکر کی نگاہ دوڑاتے ہیں، اس کی ایک ایک آیت کریمہ کی جب ہم تفسیر کرتے ہیں اور پھر ایک نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انسان کا دل، انسان کا دماغ لا ریب اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ سورہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کو ابتدا ہی میں آنا چاہیے۔ یہ اس کی فطری ترتیب ہے۔ الفاتحہ اس کا مشہور نام ہے۔ الفاتحہ سے مراد ہوتا ہے
کھولنے والی چیز، چونکہ یہ قرآن کا دروازہ ہے۔ جب یہ کھلے گا تو انسان معنی اور مفاہیم کی اس دنیا میں نزول کر جاتا ہے، داخلہ لے لیتا ہے، جہاں انسان کی زندگی کے ہر گوشے کے متعلق اس کے بنانے والے نے، اس کے پیدا کرنے والے نے رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ یہ سورہ نزولی اعتبار سے ہمارے علماء کرام کے درمیان ہلکا سا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ پہلی مکمل سورہ ہے جو مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ چھوٹی صورتوں میں سب سے پہلی سورہ جو مکمل نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد جو بہت بڑے مفسر ہماری امت میں مانے جاتے ہیں، ان کا ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ یہ واحد سورہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی نازل، یعنی یہ سورہ شریف 2 بار نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ کے حوالے سے احادیث میں یا خود قرآن پاک میں جو اشارے ہوئے ہیں اس کے ناموں کی طرف، بہت زیادہ اس کے نام ہمیں ملتے ہیں احادیث میں یا قرآن میں۔ چند کا میں ذکر یہاں پر کرنا مناسب سمجھوں گا۔ ام القرآن اس سورہ مبارکہ کا ایک نام جو قرآن پاک میں بھی ذکر ہوا ہے اور احادیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ ام بولتے ہیں کسی بھی چیز کی اصل کو، بنیاد کو، جیسے مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے۔ پہلی جو وہاں اس غیر وادی غیر ذی زرع ان کا جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ لا کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آباد کیا گیا، اور جتنا بھی جزیرۃ العرب کی آس پاس کی آبادی ہے ان کی بنیاد مکہ مکرمہ ہے، اس لیے مکہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن اس لیے کہا گیا، تعلیمات معنوی اعتبار سے پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کی تعلیم دی ہے ان کو اگر سمیٹ کر 1 یا 2 یا 3 الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے رسالت کی دعوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کی دعوت دی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں، اور سورہ فاتحہ کو جب اس حوالے سے دیکھتے ہیں، اس سورہ میں یہ تینوں چیزیں بدرجہ اتم موجود ہے۔ مختصر اور بلیغ ترین انداز میں اس سورہ مبارکہ میں ہم یہ تینوں چیزیں پاتے ہیں، اس لیے اس سورہ کو کہا جاتا ہے۔ یعنی باقی قرآن سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک جتنا بھی قرآن پاک پھر تفصیل جو بیان ہوئی ہے وہ انہی تینوں چیزوں کی بیان ہوئی ہے۔ اس طرح سے سبع المثانی ایک اور نام ہے، دہرائی جانے والی 7 چیزیں ہر نماز میں اس کا پڑھنا لازم قرار دیا گیا ہے، یہ جز ہے نماز کا۔ رقیہ بھی اس کا ایک نام آتا ہے، یعنی پڑھ کر دم دینا، ان چیزوں میں یہ استعمال ہو سکتا ہے، کیا جاتا ہے، احادیث سے بالکل ثبوت ملتا ہے۔ صلاح بھی اس کا نام ہے، سورۃ الصلاح مشہور روایت ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، لمبی طویل حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کیا، اور آگے سورہ فاتحہ کے ذکر ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جواب میں، مالک یوم الدین جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اس طرح سے اس حدیث میں اس سورہ کو نماز، یعنی یہ اتنا اہم جز ہے نماز کا کہ پوری نماز کا نام، پوری سورہ کا نام ہی نماز رکھا گیا ہے۔ اس طرح سے ایک اور نام ہمیں احادیث میں ملتا ہے، سورۃ الشفا، سورۃ المناجات یا سورۃ الدعا۔ یہ کافی ہے اس سورہ کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے کہ اس سورہ کا کیا ویلیو ہے ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں۔ لیکن ان سب چیزوں کا ہم صحیح طور سے ادراک تب کر سکتے ہیں جب ہم اس سورہ میں بیان کیے گئے معانی، اس کے مفاہیم، اس کے احکامات پر غور و فکر کریں گے، تب ہمیں اس سورہ کی اصل حقیقت اور اس کی اصل قیمت جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔